بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس۔ عالمی خبروں کے ساتھ بڑی بریکنگ نیوز ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ اس صدی کی سب سے بڑی خبر کہ امریکہ، نیٹو ممالک اور یوکرین نے روس کے ساتھ جنگ میں شکست فاش تسلیم کر لی ہے، اور جو صدر پیوٹن کے دو مطالبات ہیں بنیادی، وہ دونوں تسلیم کر لیے ہیں، اور دو بدو جنگ میں جو پہلی بار امریکہ کو اتنی بڑی شکست ہوئی ہے، امریکہ کو، نیٹو ممالک کو اور ان کے اتحادی یوکرین کو۔ آج تک اس طرح کی دو بدو جنگ میں، دوسری عالمگیر جنگ کے بعد سے لے کر آج تک امریکہ نے کوئی شکست نہیں کھائی تھی، اور یہ اتنی بڑی ہار ہے کہ جس نے امریکہ کا جو عالمی وقار ہے، عالمی اثر و رسوخ ہے، وہ داؤ پر لگا دیا ہے۔ اور صدر شی جن پنگ اور صدر پیوٹن کی جو جوڑی ہے، وہ فاتحانہ انداز میں آنے والے برسوں، آنے والے اشروں کے دوران کس طرح اب اپنا عالمی اثر و رسوخ بڑھائے گی، اور ان کے جو دوست ممالک ہیں یا مختلف ممالک میں جو تنظیمیں، جو سیاسی جماعتیں صدر شی جن پنگ اور صدر پیوٹن کے ساتھ قریبی تعلق رکھتی ہیں، وہ اس واقعے کے بعد کتنی طاقت پکڑ گئی ہیں، اور آنے والے دنوں میں وہ کیسی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں عالمی سیاست میں، اور اس کے پاکستان پر کیا اثرات پڑیں گے، کیونکہ پاکستان میں عمران خان کی حکومت کا خاتمہ اصل میں یوکرین جنگ کی وجہ سے ہی ہوا تھا، کیونکہ جب عمران خان روس کے دورے پر گئے تھے اور گارنٹر بنا تھا چین، صدر شی جن پنگ گارنٹر بنے تھے اور صدر پیوٹن کو ملنے گئے تھے عمران خان، اور اس خاص موقع پر، اس خاص دن میں جب عمران خان صدر پیوٹن سے ملاقات کرنے والے تھے، روس نے یوکرین پر ایک خوفناک حملہ کر دیا تھا، اور اس حملے کے فوری بعد پاکستان سے رابطہ کر کے امریکہ نے کہا تھا کہ صدر بائیڈن نے یہ کہا تھا کہ عمران خان بطور احتجاج فوری طور پر واپس پاکستان آ جائے اور صدر پیوٹن سے ملاقات کا بائیکاٹ کر دے، لیکن عمران خان نے یہ امریکی ڈکٹیشن قبول نہیں کی تھی، اور پھر اس نے اس موقع پر صدر پیوٹن سے ملاقات کی جو غیر معمولی طویل ہو گئی، اور اس ملاقات میں دوپہر کا انہوں نے کھانا بھی کھایا، اور یہ اتنی لمبی ملاقات، اور اس کے بعد پھر پاکستان کا جو آرمی چیف تھے جنرل باجوہ، ان کے اور عمران خان کے درمیان ایک طویل کشیدگی کا دور چلا۔ عمران خان کا موقف تھا کہ پاکستان روس اور یوکرین کی جنگ میں غیر جانبدار رہے گا، روس کی مذمت نہیں کرے گا اور نہ ہی یوکرین کی مذمت کرے گا اور غیر جانبدار رہے گا، لیکن باجوہ کا موقف تھا کہ پاکستان یوکرین کا ساتھ دے گا۔ اس لیے انہوں نے جو اپنے منصب کے تقاضوں کے منافی ایک خارجہ امور سے متعلق ایک بیان جاری کیا، اور اس میں یوکرین کی سپورٹ کی، اور ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ایک حصہ پھر یوکرین کو سپورٹ کرنے لگا۔ پھر جب نئی حکومت آئی شہباز شریف کی، عمران خان کی حکومت ختم کی گئی، تو پھر شہباز شریف کی حکومت نے یوکرین کو توپوں کے گولے اور دوسرا ایمونیشن بھی سپلائی کیا، اور اس سے ملینز آف ڈالر بھی کمائے، لیکن اس کے نتیجے میں جو پاکستان کی موجودہ یہ لندن پلان کے تحت آئی ہوئی فارم 47 رجیم ہے، اس کے ساتھ جو صدر پیوٹن کا تعلق ہے اور صدر شی جن پنگ کا تعلق ہے، وہ ویسا گہرا نہ ہو سکا جو پاکستان کی تمام حکومتوں کے ساتھ ہوتا ہے، یا جس طرح عمران خان کی حکومت کے ساتھ تھا۔ اسی کے نتیجے میں ناظرین آپ نے دیکھا کہ چین نے جو پاکستان میں سی پیک ہے اس کو بھی آہستہ آہستہ لپیٹنا شروع کر دیا، اور جو پاکستان کی فراخ دلانہ مدد چین کی طرف سے کی جا رہی تھی، اس میں بھی کمی آتی گئی۔ لیکن اب جب کہ عالمی سطح پر امریکہ کو ایک بڑی شکست ہو گئی ہے، بہت خوفناک، یہ سمجھ لیں کہ جو امریکہ ایک طاقت بنا ہوا تھا اور جس ملک پر چاہتا تھا چڑھ دوڑتا تھا، اور اس نے پوری دنیا کا ہر ملک ہے جو اس کی حکومت کو اپنا مزارع بنایا ہوا تھا، اپنا غلام بنایا ہوا تھا، جس کے حوالے سے عمران خان نے کہا تھا کہ ہم کوئی آپ کے غلام ہیں، اور ایبسولیوٹلی ناٹ کہا، لیکن اس کی بھاری قیمت ادا کی۔ صدر
پیوٹن عمران خان کی اس جو قربانی ہے اس کا دل سے احترام کرتے ہیں، ذرائع کا ایسا کہنا ہے۔ اور پچھلے ہفتے چونکہ یہ تو جو امریکہ نے شکست تسلیم آج کی ہے، آج یہ خبر باہر نکلی ہے کہ ایک معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اس کے بھی ہم آپ کو پوری تفصیل بتائیں گے۔ اور اس معاہدے میں صدر پیوٹن کی جو دونوں مرکزی مطالبات ہیں وہ تسلیم کر لیے گئے ہیں۔ اور اسی حوالے سے چونکہ یہ ان کے درمیان تو کئی دنوں سے معاملات چل رہے تھے اور صدر پیوٹن نے دیکھ لیا تھا کہ اب امریکہ شکست کھا کر بھاگ رہا ہے مشرقی یورپ سے، تو انہوں نے اور اس فیصلے کے بعد جو اب یوکرین اور روس کی جنگ کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے، یوکرین ہتھیار ڈالنے جا رہا ہے، یوکرین روس کے مطالبات ماننے جا رہا ہے، اس شکست فاش کے بعد عالمی جو سطح پر دنیا کے مختلف خطوں میں جو روس کا اور چین کا اثر و رسوخ ہے وہ بڑھے گا۔ دنیا کے مختلف ممالک میں یہ اعتماد پیدا ہوگا کہ اب امریکہ یک طرفہ طور پر ہمیں طاقت و تاراج نہیں کر سکتا۔ ایک متبادل عالمی بلاک وجود میں آ چکا ہے جو دفاعی حوالے سے بھی اتنا طاقتور ہے کہ امریکہ اس کو شکست نہیں دے سکتا، اور جو معاشی حوالے سے بھی اتنا طاقتور ہے کہ امریکہ اس کو شکست نہیں دے سکتا۔ تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے اب عمران خان بڑی طاقت کے ساتھ بڑی فاتحانہ واپسی اس کی ہونے جا رہی ہے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ پچھلے ہفتے جو صدر پیوٹن کی طرف سے مبینہ طور پر ایک خفیہ پیغام عمران خان کو موصول ہوا کہ آپ حوصلہ رکھیں اور ڈٹے رہیں، ہم آپ کے لیے وہ صورتحال پیدا کریں گے کہ آپ کو انتہائی باوقار انداز میں، باعزت انداز میں نہ صرف رہا کیا جائے گا بلکہ آپ کی ملکی سیاست میں، اقتدار میں اسی انداز میں واپسی ہوگی جس طرح یوکرین جنگ سے پہلے تھا۔ جو مقام پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو یوکرین جنگ سے پہلے پاکستان میں حاصل تھا، وہی مقام بلکہ اس سے بھی اعلیٰ مقام دلوایا جائے گا۔ اور اس مقصد کے لیے چین، روس اور ان کے جو تمام اتحادی دوست ممالک ہیں جن میں ترکی اور ایران بھی شامل ہیں اور شمالی کوریا بھی شامل ہیں، وہ پاکستان کی حکومت پر، اسٹیبلشمنٹ پر دوستانہ دباؤ ڈالیں گے، اور اس دوستانہ دباؤ کے ذریعے عمران خان کی فاتحانہ واپسی ہوگی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ یہ ساری تفصیل ہم کچھ نوٹس لکھ کر آپ کے لیے لائے ہیں، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لیکن اس تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین، ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، ہمیشہ تازہ ترین بڑی خبر، بریکنگ نیوز لے کر آتا ہے۔ باقی چینل سے پہلے ہم یہ آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ روس یوکرین جنگ میں امریکہ کو شکست ہو چکی ہے اور اس نے وہ تسلیم کر لیا ہے روس کی فتح، اور آفیشیلی ایک معاہدے کی تیاری جاری ہے امریکی ثالثی میں۔ اس معاہدے میں کیا ہے یہ بھی ابھی ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے۔ تو آپ اپنے اس چینل کو جو ہمیشہ تازہ ترین اور بڑی خبریں لے کر آتا ہے اور ان کے اندر جو پاکستان کے عوام کے لیے، 25 کروڑ عوام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے خیر کا پہلو ہوتا ہے، جو عمران خان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے ایک کامیابی اور فاتحانہ واپسی کا ایک منظر نظر آنا شروع ہو گیا ہے، اب وہ جو ساری پوزیٹیو ایکٹیویٹی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور یہ جو مین اسٹریم بکاؤ میڈیا ہے جو مایوسی اور نا امیدی پھیلاتا ہے پاکستان کے عوام میں بھی اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور کارکنوں میں بھی، ہم اس کا توڑ کرتے ہیں آپ کے ساتھ مل کر۔ اس لیے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ نے اسے شیئر بھی کرنا ہے اور اسے لائک بھی کرنا ہے اور اس پر اپنے کمنٹس بھی دینے ہیں کہ آخر صبر و استقامت جو ہے عمران خان نے دکھائی، اللہ رب العزت نے اس کو کامیابی سے ہمکنار کر دیا ہے۔ اور جن دوستوں کے لیے، جن ممالک کے لیے، خاص طور پر روس اور صدر پیوٹن کے لیے اور چین کے لیے عمران خان نے سٹینڈ لیا کہ نہیں، ہم روس کے خلاف نہیں جائیں گے، ہم صدر پیوٹن کے اس اقدام کی مذمت نہیں کریں گے جو اس نے اپنے دفاع میں کیا تھا، تو اس پر ہم ایک الگ ویڈیو بنائیں گے کہ روس یوکرین پر حملہ کرنے پر مجبور کیوں ہوا، کیونکہ یوکرین کو نیٹو میں شامل کرنے جا رہا تھا امریکہ، اور روس نے سمجھ لے کہ پری ایمپٹیو سٹرائک کیا، یعنی اپنا ایک دفاعی جارحیت کی، اور اس نے اپنا یہ حق منوا لیا ہے کہ جو نیٹو ممالک ہیں ان کی حدود یوکرین سے پرے پرے ہی ایک لائن کھینچی جائے گی، یوکرین ان میں شامل نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، اس لیے آپ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں تاکہ ہماری جو
ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز ہیں وہ ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے اور کوئی اہم ویڈیو ہماری آپ تک پہنچنے سے رہ نہ جائے۔ تو ناظرین اکرام، یوکرین جنگ میں باضابطہ طور پر امریکہ نے شکست تسلیم کر لی ہے اور دونوں ممالک یوکرین اور روس کے درمیان مستقل جنگ بندی کے لیے امریکی ثالثی میں معاہدہ تیار کیا جا رہا ہے۔ اس میں صدر پیوٹن کی دونوں بڑی شرائط تسلیم کرنے پر امریکہ، نیٹو ممالک اور یوکرین تینوں فریق تیار ہو گئے ہیں، اور یہ خبر جو ہی باہر آئی ہے پورے روس میں جشن کا سماں ہے، اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن اور ان کے سب سے بڑے اتحادی چینی صدر شی جن پنگ عالمی منظرنامے پر سب سے بڑے اور نئے طاقتور کھلاڑی بن کر ابھرے ہیں، اور یہ دونوں عمران خان سے ذاتی تعلق رکھتے ہیں اور عمران خان کے ذاتی طور پر مداح ہیں کہ آزمائش کی گھڑی میں عمران خان نے چین اور روس کی مخالفت کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا، ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا کہ ہم امریکہ کی اس خطے میں باگرام ایئر بیس کے حوالے سے اور جو بھی واپسی ہے اس خطے میں عسکری واپسی، اس میں ہم کوئی تعاون نہیں کریں گے، اور پاکستان افغانستان کے خلاف بھی جنگ نہیں چھیڑے گا، اور آخر وقت تک جیل میں بیٹھ کر بھی عمران خان اپنے اسی موقف پر قائم رہا اور ڈٹا رہا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے ناظرین کہ آج افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو جنگ ہونے جا رہی تھی اس کو روکنے میں بھی صدر پیوٹن نے کردار ادا کیا، اور وہ کردار کس لیے ادا کیا بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک بہت بڑی فتح حاصل کر چکے ہیں، اور اس فتح حاصل کرنے کی وجہ سے ان کا جو عالمی قد کاٹ ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے۔ تو ناظرین کرام، یوکرین جنگ میں اعلانیہ شکست تسلیم کرنے سے امریکہ کے عالمی اثر و رسوخ کو بڑا جھٹکا لگا ہے، اور دنیا کے مختلف خطوں میں اپنی مرضی مسلط کرنے کی اس کی طاقت بہت کم ہو گئی ہے۔ امریکہ کے عالمی اثر و رسوخ میں اس اچانک کمی کا سب سے بڑا فائدہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے بانی سربراہ جناب عمران خان کو ہونے جا رہا ہے، کیونکہ عالمی شطرنج میں یوکرین والی جو شہ مات ہے اس کے بعد اب امریکہ اس پوزیشن میں نہیں رہا کہ وہ پاکستان کو اس حوالے سے ڈکٹیشن دے کہ وہ کس حکومت کو برطرف کر کے اور کس لیڈر کو تاحیات جیل میں ڈال کر رکھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ روسی صدر کی طاقت میں اس فتح کی وجہ سے جو غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، یہ اس کی ایک نشانی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو امریکی گیم پلان کے تحت، امریکی سازش کے تحت جو جنگ ہونے جا رہی تھی، صدر پیوٹن کی ثالثی کی وجہ سے، صدر پیوٹن کی مداخلت کی وجہ سے پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران وہ جنگ رک گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حال ہی میں اڈیالہ جیل میں عمران خان کو صدر پیوٹن کا یہ پیغام موصول ہوا ہے کہ روس عمران خان کے اس کردار کو سراہتا ہے جو اس نے یوکرین جنگ کے آغاز کے موقع پر ادا کیا، اور امریکہ کے شدید دباؤ کے باوجود ماسکو کا دورہ احتجاجاً ادھورا چھوڑ کر پاکستان واپس چلے جانے کا حکم نہیں مانا، اور اپنی حکومت کے خاتمے تک یوکرین روس جنگ میں غیر جانبدار رہنے کے موقف پر قائم رہے، اور عالمی منظرنامے پر چین اور روس کے لیے نرم گوشہ رکھنے کی سزا اپنی حکومت گنوا کر چکائی، اور پھر اس جرم میں پچھلے 2 سال سے جیل میں بند ہیں۔ وہ نہ صرف عمران خان بند ہیں، ان کی پوری سیاسی جماعت کو ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اس پر فائرنگ کی گئی، اس کے رہنماؤں کو گھسیٹا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا کارکنوں کو۔ یہ سارے ظلم برداشت کیے عمران خان نے، لیکن اپنے اس موقف پر قائم رہے کہ ہم دنیا میں اب امریکہ کی جنگیں نہیں لڑیں گے۔ تو ناظرین اکرام، ذرائع کے مطابق عمران خان کو روس سے جو خفیہ پیغام موصول ہوا ہے، اس میں یہ یقین دلایا گیا ہے کہ یوکرین جنگ میں روس کی باوقار فتح کا معاملہ نمٹتے ہی عمران خان کی جیل سے فاتحانہ رہائی اور ملک کی سیاست میں فاتحانہ واپسی کا معاملہ بڑے عزت و احترام کے ساتھ مکمل کروایا جائے گا، اور اس سلسلے میں وہ چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں، ایسا کہنا ہے پیغام کے مطابق روسی صدر پیوٹن کا۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ
روس یوکرین جنگ بندی کے معاہدے میں پیوٹن کی یہ دونوں شرائط مان لی گئی ہیں کہ ایک تو یوکرین اپنے وہ چاروں صوبے روس کے حوالے کر دے گا جن کا بڑا حصہ روس فتح کر چکا ہے اور انہیں روس کا حصہ تسلیم کر لے گا، اور دوسرے یوکرین نہ تو نیٹو کا رکن بنے گا اور نہ ہی اپنی فوجی طاقت بڑھائے گا، بلکہ معاہدے کے تحت شکست کی دستاویز پر دستخط کرتے ہوئے اپنی فوج میں ڈاؤن سائزنگ کا بھی وعدہ کرے گا اور پھر اس ڈاؤن سائزنگ پر عمل بھی کرے گا۔ تو ناظرین، یہ ابتدائی خبر تھی، ہم نے فوری طور پر آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ایسی ہی ایکسکلوسیو اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اور عمران خان کے حوالے سے اچھی خبریں، خوش خبریاں لے کر ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔